رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید اور دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ الہی تقوی یعنی الہی سسٹم پہ عمل، یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق گفتگو بھی ہو رہی ہے اور مجالس بھی برپا ہو رہی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے قیام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ کے سسٹم کو اپنا لیں، اللہ کے نظام کو اپنا لیں۔ صدیقہ کے زمانے میں جو مشکل تھی وہ یہی تھی کہ ظاہری دین تو تھا، بظاہر لوگوں کو دین دکھ رہا تھا، یعنی لوگ نماز بھی پڑھ رہے تھے، بظاہر قرآن مجید بھی پڑھ رہے تھے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو مذہبی ایکٹیویٹی جس میں ہم کو سامنے دکھتی ہے بظاہر وہ سب انجام دے رہے تھے۔ مشکل اس وقت کے دینداری کی یہ تھی کہ دین میں روح دین نہیں تھی۔ روح کہتے ہیں یعنی بدن میں جب تک روح ہوتی ہے اس وقت تک بدن کام کرتا ہے، روح نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ در واقع اس وقت جو حالات تھے وہ مردہ ہو گئے تھے، یعنی دین زندگی کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صدیقہ طاہرہ یہ چاہتی تھیں کہ ایک پرفیکٹ ولایت اور لیڈرشپ اور حکومت کے ذریعے سے ہم اس دین کو احیا کر دیں، پھر سے اس کو زندہ کر دیں۔ یہ چیز تقوی الہی کے منافی نہیں ہے۔ یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست سے متعلق چیزیں اور اس طرح کا پروٹیسٹ اور اس طرح کی ڈیمانڈ، اس طرح کی مانگ، یہ تقوی الہی سے ہٹ کے ہے۔ اور تقوی کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ مثلا انسان نماز روزہ کر لے، بس کافی۔ یہ چیز تقوی الہی کے منافی نہیں ہے، تقوی الہی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ یہ چیزیں خود تقوی الہی ہیں۔ اور جو یہ موضوع ہے اس موضوع کے اعتبار سے یہ اتنی اہم چیز ہیں کہ تقوی میں بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ اس کے باقی رہنے سے پھر باقی ساری چیزیں باقی رہیں گی۔ اور وہی ہوا کہ جس وقت وہ افراد کہ جن کو صدیقہ چاہتی تھیں کہ وہ حکومت پہ نہ رہیں، کیونکہ وہ اسلام کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے، حکومت نہیں چلا سکتے، ان میں صلاحیت نہیں حکومت چلانے کی، اس وقت اگر صدیقہ کی اس تحریک میں لوگ شریک ہو جاتے تو شاید تاریخ اسلام تبدیل ہو گئی ہوتی اور آج پوری دنیا میں ایک امن و امان کی فضا ہوتی۔ لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نہ یہ کہ دنیا میں امن و امان کی فضا نہیں قائم ہو پائی، بلکہ خود اسلام جس کو رسول قانون چھوڑ کے گئے تھے اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، اس میں بھی تبدیلی ہوئی، اس میں بھی تبدیلی ہوئی۔ تو یہ ہم کو محسوس کرنا چاہیے کہ تقوی الہی اس حالت کا نام ہے کہ جو نہ یہ کہ انسان کو خود فلاح و بہبود اور ہدایت کی طرف بڑھاتا ہے، بلکہ معاشرے کی اصلاح کرتا ہے،
اور جب تک تقوی معاشرے کی اصلاح نہ کرے تقوی واقعی معنی میں تقوی نہیں. یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، انشاءاللہ کسی دن اس کی وضاحت کریں گے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پرسنلی ہمارے پاس تقوی ہے، دوسروں کے پاس ہو تو نہیں، یہ کمپلیٹ تقوی، مکمل تقوی نہیں ہے. غلط فہمی ہو سکتی ہے تقوی کے نام پہ، تقوی نہیں ہے کہ ہم تو اپنا ٹھیک ٹھاک ہیں باقی دنیا جیسی ہی ہوتی رہے. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح. لہذا صدیقہ طاہرہ کی ان شہادت کے ایام سے بی بی کی سیرت کو سمجھ کے ہم تقوی الہی کے جو پہلو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قول کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے. امام سے جب کسی نے نصیحت واعظ کا سوال کیا تو امام نے اس کو نصیحت کی، اور یہ اس میں اخلاقی پوائنٹس ہیں کہ جن کو امام نے بیان کیا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام نے کہا دیکھو خبردار ایسے نہ ہو جانا. ایک ایک کر کے ہر ہفتے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. اس ہفتے جس پوائنٹ پہ گفتگو ہونی ہے اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں وَيُرْشِدُ غَيْرَهُ وَيُغْوِي نَفْسَهُ. خبردار ایسے مت ہو جانا کہ جو دوسروں کی ہدایت تو کرتے ہیں لیکن اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں. دوسرے کی ہدایت کرتے ہیں اور خود اس ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، یعنی اپنے نفس کو گمراہ کرتے ہیں. البتہ یہاں پہ گمراہ کرنے کی بات ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ يُطَاعُ وَيُعْصِي. جب یہ کوئی بات کسی سے کہتے ہیں تو ان کی اطاعت تو کی جاتی ہے، لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن خود یہ اللہ کی معصیت کرتے ہیں، خود یہ گنہگار ہوتے ہیں. دوسرے جب یہ اللہ کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں تو دوسرے ان باتوں کو سن کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، فلاح و بہبود بھی پا جاتے ہیں، نجات بھی پا جاتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ خود اپنی اسی بات پہ عمل نہ کر کے معصیت کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں یہ کہ جب ان کی ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ہدایت کی باتیں سبب بنتی ہیں، ریزن بنتی ہیں، وجہ بنتی ہیں کہ دوسرے اس سے نجات حاصل کر لیں، دوسرے ہدایت پا جائیں، گمراہی سے نجات مل جائے، ان کو جنت میں چلے جائیں، جہنم سے نجات مل جائے. اور جو اصل مقصد حیات ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے دوسرے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو پہچان لیتے ہیں، سب کچھ ان کو یعنی اس کے حساب سے وہ عمل بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب یہ دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور دوسروں کی فلاح و بہبود کا باعث بنتے ہیں، وہ خود انہی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یہ بہت بڑی مشکل ہے نا کہ انسان دوسرے کو ہدایت دے اور خود اس سے فلاح بہبود نہ پائے، خود جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھانے پائے. ایک بہت مشہور محاورہ ہے اردو میں، اگرچہ یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ نقص ہے، چراغ تلے اندھیرا. پتہ نہیں لوگوں نے چراغ دیکھا کہ نہیں دیکھا. پہلے ایک چیز آتی تھی نا جس میں تیل پڑتا تھا، وہ ڈبیا ٹائپ کی ہوتی تھی. ابھی تو یہ بلب میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس میں اوپر ایک بتی نکلی ہوتی تھی اور وہ جلائی جاتی تھی لو. تو جب یہ اوپر بتی جل رہی ہے، نیچے ڈبیا ہے، تو جو نیچے تلے کا نیچے کا حصہ ہے وہاں پہ اندھیرا ہوتا تھا. اب یہ چراغ کے لیے صحیح ہے کہ اس کا جز ہے ہونا، لیکن زندگی کے لیے نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہدایت کر رہا ہے وہاں پہ اندھیرا ہی رہے. یہ نقص ہے زندگی میں، عیب ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ برائی ہے. بلکہ سب سے زیادہ روشنی چراغ کے پاس ہونا چاہیے، بلب کی طرح ہو، چاروں طرف روشنی ہی روشنی. سب سے زیادہ روشنی چراغ کے ہی پاس ہونی چاہیے. لیکن یہ نقص اگر کسی میں پایا جائے، یہ عیب کسی میں پایا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کو تو راستہ دکھا رہا ہے، خود اپنا راستہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. یہ واقعی بہت عجیب بات ہے نا. ایک انسان مثلاً کہیں جا رہا ہے، یہاں سے نکلا وہ کسی جگہ کے لیے، اب دوسرے پوچھتے بھیا وہاں کا راستہ کیا ہے، وہ اس نے راستہ بتا دیا صحیح کہ اس راستے پہ چلے جاؤ پہنچ جاؤ گے، اور خود اس راستے کو نہیں اختیار کرے. کتنا احمق، بیوقوفی ہے نا یہ. خود جہاں جانا ہے اس راستے کو اختیار
نہیں کر رہا ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ البتہ اس کا تعلق سب سے زیادہ ہمارے جیسے افراد سے ہے کہ مثلاً جب ہم کو موقع ملے تو ہم آ کے لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی ہدایت کی بات کریں، یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہمارے اپنے عمل کی بات آئے تو ہم عمل میں کچے نظر آئے۔ یہ سب سے بڑی یہ پرابلم یہاں پہ ہے کہ جو بھی اقوال ائمہ ہیں، ائمہ کی باتیں ہیں، وہ ہم سب آپ کو بیان کر دیں اور خود اس پہ عمل نہ کریں، خود عمل میں کچے ہوں، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمارے بتانے سے دوسرے لوگ فلاح پا جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اور ہم نہیں جا پائیں گے، نجات نہیں پائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر ظاہر سی بات ہم جانتے ہیں تو ہم بہتر عمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آ کے ممبر پہ بیان کرے تو ہم ہر ایک کو یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ دوسروں کو تو بتا رہے ہیں، خود نہیں جائیں گے، ایسا نہیں۔ اگر کسی میں وہ نقص پایا جائے تو ایسا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات چونکہ اب یہ معاملات بہت زیادہ کسی صنف یا کسی خاص گروہ سے مربوط نہیں رہ گئے ہیں، ابھی ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب کی ذمہ داری، لیکن جو بھی انسان کے اپنے حالات ہیں اس کے حساب سے، ماحول سے، یعنی شرائط ان کے، ان شرائط کو دیکھتے ہوئے، لہٰذا اگر وہ افراد کی جو ممبر پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، علماء یا ہمارے جیسے طالب علم یا اور بھی دوسرے افراد، مسئلہ اگر ان تک محدود ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات دوسرے افراد بھی اس کام کو کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو صرف ایک صنف سے مخصوص ہو کے نہیں دیکھا جائے۔ وہ لوگ بھی اگر یہی بات کرتے ہیں کہ ارے فلاں نے ایسا کیسے کہہ دیا، فلاں نے ایسا کیسے کر دیا، نماز نہیں پڑھتا، مجلس میں نہیں جاتا، جماعت میں نہیں، قرآن نہیں پڑھتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، اگر خود بھی اس کام کو نہ کرے، یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے، یہ مشکل، یہ پرابلم ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس کی مثال یہ ہے اس کی، اور بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایسے افراد اس باغبان یعنی وہ کہ جو باغ کی رکھوالی کرتا ہے۔ باغ میں کیا ہوتا ہے؟ پیڑ ہوتے ہیں اور پھل دیتے ہیں اچھے اچھے سب کچھ۔ یہ بیچارہ باغبان ہے، باغ کا مالک ہے، باغ کا رکھوالا ہے، باغ کو دیکھ رہا ہے، مینیج کر رہا ہے۔ لوگ جب بھوکے آ رہے ہیں تو ان کو پھل توڑ کے دے رہا ہے، وہ کھا کے سیر ہو رہے ہیں، اور یہ خود نہیں کھا رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے۔ اچھی بات ہے یہ؟ ایسے افراد کی مثال اس باغبان کی جیسی ہے کہ جس کے باغ سے فائدہ اٹھا کے دوسرے لوگ تو پیٹ بھر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو مینیج کر رہے ہیں، لیکن یہ بیچارہ خود بھوکا مر رہا ہے، خود اس میں اس سے جو فوائد اس تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچ پا رہے۔ آخر میں امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول کی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، اس کا ترجمہ پیش کر کے اس اپنی بات کو ختم کریں۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے، ظاہر سی بات انسان جہنم میں جائے گا تو شرمندہ تو ہوگا، نادم ہوگا، جہنم میں جائے گا، جو جہنم کی تکلیف وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ندامت، شرمندگی تو ہوگی نا۔ جب انسان کو کبھی سزا ملتی ہے تو ایک شرمندگی ہوتی ہے، پہلے جرم کا احساس ہو نہ ہو، لیکن جب سزا ملتی ہے تو احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جہنم میں جو لوگ ہوں گے یقیناً ان میں ایک ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، ایک احساس ہوگا۔ سب سے زیادہ ندامت اور حسرت جہنم میں ان لوگوں کو ہوگی کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی دعوت دی، حق کا راستہ بیان کیا، اچھی باتیں بیان کی، اور اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اس کا جواب دیا، قبول کیا، اس پہ عمل کیا، اور عمل کر کے اللہ کی اطاعت کی، اور یہ ساری چیزوں کے نتیجے میں وہ خود چلا گیا جنت میں۔ جس کو اس نے دعوت دی تھی، اس نے اس پہ عمل کیا، وہ چلا گیا جنت میں، اور جس نے دعوت دی تھی چونکہ خود اس نے عمل نہیں کیا، یہ بیچارہ جہنم میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شرمندہ بھی ہوگا، حسرت بھی ہوگی۔ بتاؤ، وہی باتیں، وہی نسخہ جو ہم نے بتایا تھا، ڈاکٹر دوسروں کو نسخہ لکھ رہا ہے، وہ دوسرے اس پہ عمل کر کے اچھے ہو گئے، شفا پا گئے، خود ڈاکٹر اسی بیماری میں پریشان ہے، مبتلا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مریض ہے، تو اس کو حسرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ بتاؤ ہم ہی نے راستہ بتایا تھا، وہ جنت تک پہنچ گیا، ہم خود جہنم میں آج جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ جہنم میں جن لوگوں کو حسرت ہوگی وہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان چیزوں پہ دھیان دیں کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو
چاہے عمومی طور پہ چاہے خصوصی طور پہ لوگوں کے لیے بیان کریں تو سب سے پہلے اس کو اپنے نفس کے لیے رکھیں. بلکہ بعض اوقات بزرگان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیان ہی اپنے نفس کے لیے کرتے تھے, دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے. اپنے نفس کے لیے بیان کرتے تھے, کسی بھی چیز سے اپنے نفس کو الگ نہیں کرے کہ یہ معاملہ دوسروں کے لیے ہے. کوئی بھی پرابلم ہو, حتیٰ بعض اوقات سنتے ٹائم بھی فلاں پرابلم, غیبت کی ہو, تہمت کی ہو, جھوٹ کی ہو, اس کی ہاں وہ تو فلاں میں پرابلم ہے, وہ فلاں میں پرابلم نہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہیں خدا نخواستہ یہ پرابلم ہم میں تو نہیں پائی جاتی. کبھی بھی ہدایت کی بات ہو, دین کی بات ہو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مراحل ہوں, سب سے پہلی جو ذات اس کے اندر شامل حال ہو, جس کے لیے اس چیز کو دیکھا جائے, وہ اپنا نفس ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنا نفس. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو غفلت سے بھی دور کرتی ہیں, بصیرت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اللہ کی اطاعت, فلاح و بہبود, کامیابی, ان چیزوں کی طرف انسان بڑھتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے ہی نفس کو بھلا دے اور دوسروں کے لیے ساری باتیں کرے تو پھر اس کا یہی حال ہونے والا ہے, جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں خبردار ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ ومأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں اہم ترین مناسبت کی جو ایک تسلسل سے چل رہی ہے وہ ایام شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک روایت کے اعتبار سے آپ کے شہادت کی تاریخ گزر چکی ہے اور ایک دوسری روایت کے اعتبار سے انشاءاللہ آنے والی. اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں ہم صدیقہ طاہرہ کی تحریک کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ بہترین فرصت ہے ہم عزاداری جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کریں. یہ بات بھی بارہ عرض ہوئی ہے کہ کبھی بھی زیادہ سے زیادہ کی جب بھی بات ہوتی ہے کسی بھی چیز میں کہیں بھی, تو اس میں یہ بات حتمی طور پہ ہے کہ وہ کوالٹی اور کیفیت کے ساتھ.
کبھی بھی کثرت کیفیت سے یا کوالٹی سے سمجھوتا کر کے نہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے، لیکن کیسے؟ وہ کوالٹی کے ساتھ۔ اگر صدیقہ طاہرہ سے متعلق گفتگو ہے، لیکچر ہے، تو الحمدللہ دستور بھی ہے یہاں پہ پین و پیپر لے کے بیٹھیں، پوائنٹس کو نوٹ کریں، دیکھیں کہ وہ ہم سے کس حد تک مربوط ہے۔ یقیناً صدیقہ کی سیرت ہم سے مربوط ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ابھی تک ہم نے صدیقہ کا وہ خطبہ فدق نہیں پڑھا تو یہ بہت لیٹ ہو چکے ہیں، حتماً اس کو ہم پڑھیں۔ پڑھنے کا مطلب وہی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نہ یہ کہ وہ عربی ٹیکسٹ صرف ثواباً پڑھ لیا جائے، اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اصل جو واقعہ ہے، کیونکہ عموماً جو مجالس میں باتیں ذکر ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مجلس، دو مجلس، 5 مجلس میں ایک سلسلے وار واقعہ بیان نہیں ہو پاتا ہے۔ بعض پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ تحلیل ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اگر وہ پورا سلسلے وار واقعہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ اصل حادثہ کیا ہوا، اس کے علل و اسباب کیا تھے، ریزن، تو ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ یعنی جس سے کہا جائے کہ کسی بھی واقعے سے متعلق جو بیسک معلومات ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی ہے تو ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں، تبھی یہ اصل چیز معلوم ہو پائے گی کہ بی بی نے قیام کس لیے کیا اور اس کی روشنی میں ہماری آج ذمہ داری کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایام ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلاً ابھی شہادت کی ایک مناسبت گزر گئی تب مسئلہ نہیں، ہم ہر روز ایک تھوڑا سا وقت صدیقہ طاہرہ کی سیرت، آپ کی تحریک، خطبہ فدق، ان ساری چیزوں کی معلومات کے لیے معین کریں اور ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ دوسری مناسبت جو گزرے ہوئے ہفتے کی ہے، بلکہ اور تھوڑا پہلے کی، کہ وہ بہت عظیم شخصیت عالم اسلام کے آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یقیناً آپ نے سنا، حتماً پروگرامز، سورہ فاتحہ، ساری چیزیں ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس عظیم شخصیت کے اوپر یہ البتہ ان کا ہم لوگوں پر حق بنتا ہے کہ ان کی سیرت سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی جائے، یا ان کے حالات سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ ایک بہت عظیم علمی شخصیت تھی، فلسفہ، عرفان، اخلاق، نہ جانے کتنے ایسے فیلڈ ہیں کہ جس میں مہارت تھی ان کو۔ ان کی تربیت میں پروردہ یا ان سے تربیت یافتہ ہزاروں شاگرد ہیں کہ جو ایران میں اور ایران کے باہر ایکٹیویٹیز کو، فعالیت کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت بڑا مؤسسہ ہے وہاں پہ ان کا، اور مؤسسے کے علاوہ دوسرے اعتبار سے بھی ان کی علمی ایکٹیویٹیز ہے۔ آقا مصباح کی خاص بات یہ تھی کہ جو بھی ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے جو پریکٹیکلی حالات ہیں، جب بھی ایسے حالات اور موقع پیش آتے تھے تو آقا مصباح کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ حتیٰ بعض اوقات آقا مصباح نے، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے بعض کام کی لوگ کرنے میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ نہیں شاید شخصیت ہماری خرد ہو جائے گی، کچھ ایسا نہیں، آقا مصباح ان حالات کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ بعض چیزیں ہمیں یاد ہیں، بعض الیکشن میں جب آقا مصباح کو احساس ہوا کہ مثلا الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک طرف ایسے ہیں کہ جن کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، دیندار ہیں، اخلاص ہے، تقویٰ ہے، مقابلے میں مناسب نہیں ہے، تو گویا ایک طرح سے مقابلہ ہی۔ آقا مصباح نے جو صحیح کینڈیڈیٹ تھا، یعنی کہ کوئی رابطہ ہے، کوئی پارٹی بازی ہے، کوئی رشتہ داری ہے، نہیں، جو صحیح کینڈیڈیٹ تھا اس کی بھرپور حمایت کی۔ حتیٰ اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے کہا اور ان کو بعض اوقات بھیجا ایسے علاقوں میں کہ جہاں پہ جا کے انہوں نے تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد اس صحیح کینڈیڈیٹ کا فیور کیا، اس کا سپورٹ کیا۔ یا خود آقا مصباح نے اپنی زندگی میں حکومت اسلامی اور نظام اسلامی کا بھرپور سپورٹ کیا ہے، اور ہمیشہ اس کو مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کی۔ لہذا بعض اوقات جب ایسے افراد سامنے آئے کہ جنہوں نے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی، تو آقا مصباح اس کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ خود الیکشن کی مثال بھی اسی کی مثال ہے کہ اگر غلط لوگ آ جائیں گے تو وہ حکومت کمزور ہوگی، نظام کمزور ہوگا۔
حتیٰ کافی پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص آ کے نظام کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک خوف تھا ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کی باتیں ایسی لچھے دار تھیں، چکنی چپڑی باتیں تھیں کہ جوانوں کے ذہن پہ اثر کر جائیں. تو آغا مصباح نے لائیو اس سے مناظرہ کیا تھا، اور لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کافی لوگوں کے لیے جو شبہات اس نے پیدا کیا تھا، وہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ کلیئر ہوئے. اور یوں بھی آپ کی تقاریر دیکھیں تو جو موجودہ زمانے کے حالات ہیں، ایجوکیشن سسٹم، جو حقوق ہیں رشتہ داروں کے، اخلاقی حالات، انسان کے نفس کے جو حالات ہیں، بہت زیادہ ہی جو پریکٹیکلی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور جو حملے ہو رہے ہیں شیاطین، مخالفان، دشمنان اسلام کی طرف سے، ایک ایک پوائنٹ کو ڈھونڈ کے اٹھایا، اور اس پہ بہت بہترین گفتگو کی ہے اس عظیم شخصیت نے. وہ یوں کہا جائے کہ وہ مکتب ہے، وہ مرکز ہے کہ جہاں فکروں کی تربیت ہوتی ہے. ابھی اس عرصے میں ہم نے بہت سارے شہداء کا بھی غم منایا ہے، اور واقعی یہ عجیب وہ ہے. ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور مختلف انداز سے، مختلف الفاظ میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے. ہم مفہوم پیش کرتے ہیں کہ علماء کی روشنائی، جوان ہمارے سمجھتے ہیں روشنائی جو انک ہوتی ہے پین میں، علماء کی جو قلم کی روشنائی ہے، جو پین کی انک ہے، وہ جی سیاہی بھی ایک لفظ ہے. علماء کے قلم میں جو سیاہی، انک، روشنائی جو بھی، وہ شہداء کے خون سے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء تربیت کرتے ہیں فکروں کی، تب شہید نکلتے ہیں. وہ در واقع جہاد اکبر کر کے اس مقام پہ پہنچے، عظیم مراحل سے گزر کے اس مقام پہ پہنچے. البتہ شہیدوں کے مقام و منزلت کی کوئی کمی کا ارادہ مقصود نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی ایسا، یقیناً ان کا درجہ بہت بزرگ ہے. لیکن وہ شہداء اس عظیم درجے تک کہاں سے پہنچتے ہیں؟ جب صاحبان علم جو اس دین اور ان چیزوں میں مہارت رکھتے ہیں، جب ان کی تربیت کرتے ہیں، تو وہ اس مقام پہ. آغا مصباح ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے ایسی شخصیات کی تربیت کی ہے، کہ جنہوں نے نظام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی کوشش کی. خوب، اس کے بعد کئی موضوع ہیں. یقیناً آغا مصباح کے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو ایک طولانی وقت بھی چاہیے، شاید اتنا کافی ہے. پاکستان میں عجیب سانحہ سامنے آیا ہے. محبان اہل بیت کو اسی جرم میں کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا قتل عام. نہ یہ کہ صرف حکومت کو اس قتل عام سے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا ہے، بلکہ جو وارثین پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ابھی بظاہر حکومت نے اس سے بھی بہت زیادہ نوٹس نہیں لیا. بہت کوئی جو اس کا حل نکالنا چاہیے، وہ کوئی ایسا حل سامنے ابھی تک، جب تک ہم نے نیوز دیکھی ہے، کوئی ایسا سامنے حل آیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ واقعہ، یہ حادثہ پہلی بار نہیں ہے. یہ مسلسل ہر کچھ دنوں کے بعد ہوتا ہی رہتا ہے. یعنی ایک عادت سی بن گئی ہے وہاں پہ کہ کبھی بھی کسی کا بھی دل چاہا تو جا کے. اور جس دردناک طریقے سے یہ واقعہ ہوا، بعض اوقات ان شہداء کے وارثین یا بہنوں نے جو جملے، واقعی بہت جذباتی جملے ہیں، بہت عجیب چیزیں ہیں. ایک خواہر عجیب بات بیان کرتی ہے کہ ہمارے بھائی کو اس چھری سے اس کے گلے کو کاٹا گیا جس سے پھل و سبزی بھی نہیں کٹتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کتنی تکلیف، مسئلہ قتل کا صرف نہیں ہے، کتنی تکلیف سے اس کو قتل کیا گیا، یعنی کتنا ایک دل میں بغض لوگوں کے بھرا ہوا. پاکستان کی حکومت دیکھیں، افراد کی شکل بدلنے سے حکومتیں نہیں بدلا کرتی ہیں. پاکستان کا جو حکومتی سسٹم ہے اس میں استقلال نہیں ہے، وہ کٹ پتلی ہے طاقتوں کے ہاتھ کا. افراد کے بدلنے سے بعض اوقات حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم کو یہ حقوق وہ حقوق، کیا جس کو خود کوئی حق نہیں، وہ آپ کو کیا حق دے گا؟ نہیں سنبھال پا رہے ہیں. بہت پہلے ایک بزرگ شخصیت نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ پاکستان ملک نہیں ہے، جنگل ہے. ہر انسان اپنے حساب سے جو چاہتا ہے وہ انجام دے لیتا ہے. اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور وہاں کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ
جو بھی وہاں پہ مظلوم ہیں ان کی حمایت کی جائے اور ایسا ایک مستقل انتظام کیا جائے کہ یہ مظلوموں پہ مسلسل جو ظلم ہو رہا ہے اس کا سلسلہ رکے. اور تھوڑا آپ بھی حکومت کرتے ہیں کہ جو حالات ان کو پیدا کیجیے, سلیقہ سیکھیے کہ آپ کی حکومت تھوڑا سا استقلال پیدا کرے اور اس طرح کے حالات اور مظالم سے اپنے ملک کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. بہت عجیب اور بہت بڑا سانحہ جو اس ٹائم سامنے ہے وہ خود امریکہ کے حالات ہیں. وہ نیوز یقیناً آپ کے سامنے ہے اور بات کوئی چھپی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ٹرمپ نے اسپیچ دی, اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ اٹیک ہوا ہے, حملہ ہوا ہے اور جو حالات پیش آئے ہیں وہ بہت اچھے حالات نہیں. کیپٹول کے جو حالات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے, در واقع جو مسلسل ایک عرصے سے ٹرمپ الیکشن کو کنڈم کر رہا ہے, الیکشن صحیح نہیں ہے, یہ ہے وہ, یہ بہت واضح جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر اقتدار کا نشہ ہے. اس کے پیچھے ایک پوری پالیسی ہے, اگر آج وقت رہا تو ہم ورنہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے. ایک پوری پالیسی ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے, یہ اس کے اثرات ہیں. انشاءاللہ حتماً یہ چیز لائق بیان ہے کہ جو بیان کی جائے کہ حکومت کا جو مزاج تبدیل ہو رہا ہے, وہ طبقہ کی جو چھپ کے حکومت کرواتا تھا وہ اب سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے. انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی. تو واقعی یہ ٹرمپ کے اقتدار کا نشہ ہے, وہ کرسی نہیں چھوڑ پا رہا ہے بیچارہ. لہٰذا جیسے جیسے وہ کرسی چھوڑنے کا وقت نزدیک آ رہا ہے, عہدہ چھوڑنے کا, وہ تڑپا جا رہا ہے, پریشان ہوا جا رہا ہے. اور یہ ایک طرح کی تڑپ ہی, اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ جتنا پریشان ہو رہا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس کے اپنے لیے وہ نقصان دہ. اس وقت پوری دنیا سے جو ان حالات پہ تبصرہ ہو رہا ہے, سبھی تقریباً ٹرمپ پہ تھو کر رہے ہیں. اگرچہ اب تک ان میں سے کتنے لوگ تھے جو ٹرمپ کی واہواہی کرتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت صحیح آدمی ہے, دنیا میں اصلاح کرنا چاہتا ہے, ہیومن رائٹس فلاں فلاں فلاں, اس طرح کے جو الفاظ تھے. لیکن ابھی وہی لوگ برائی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک ان کے ٹرمپ سمجھ میں نہیں آیا تھا, اب سمجھ میں آیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اب ٹرمپ سمجھ میں آ گیا. ٹرمپ کے حالات کا ایک پہلو ہے کہ جو کھلا ہے, اور یہ پہلو اتنا کلیئر ہے کہ اب اس کو بھی نہ آدمی سمجھے گا تو کیا سمجھے گا. لیکن یہ ان کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صرف ایک پرابلم نہیں ہے, یہ ایک پرابلم نہیں ہے, یہ ایک مشکل نہیں ہے. ایسی نہ جانے کتنی پرابلمز ہیں, مشکلیں ہیں کہ جو ایسے حکمران کے اندر چھپی ہوئی ہیں. جو لوگ ایسے حکمران کو اچھا سمجھتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں, در واقع غافل تھے اور غافل ہیں. لہذا وہ ساری چیزیں اگر ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی, نہیں دکھ رہی ہیں, تو وہ ہمارا نقص ہے, ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اس کو سمجھنے, ہماری پرابلم ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو حالات ٹرمپ نے اپنے یہاں پیدا کیے ہیں, ابھی یہی کہا جا رہا ہے نا کہ جو اس کی اسپیچ اس کے نتیجے میں ہوا, پہلے تو خالی ایسے ہی تھا, پروٹیسٹ تھا, لیکن ابھی تو بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. پہلی بار تھوڑی ہوا دنیا میں ایسے حالات, تو دوسرے ملکوں میں بلکہ اس سے بدترین حالات پیدا ہوئے ہیں. لوگوں کو, دوسرے ملکوں کو خوف میں ڈالا گیا ہے, پھر اس کے بعد اپنی ملٹری بھیجی گئی ہے, بہانہ ڈھونڈا گیا ہے ملٹری بھیجنے کے لیے, دوسرے ملکوں پہ جا کے تسلط کرنے کے لیے. تو یہ حالات پہلی بار نہیں پیدا ہوئے ہیں, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ایسا. دوسرے کے لیے کہے تو بہت اچھا ہے. اور یہ جو حالات ہیں در واقع دیکھا جائے اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں پولیٹیکل اعتبار سے. کیوں, الاسباب کیا ہے, کیسے ہے, آگے کے حالات کیا تبدیل ہونے والے ہیں, موجودہ جو حالات, بہت سی کئی پوائنٹ پہ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ بہت و فکر بھی کریں. لیکن یہ جو حالات ہیں اس کا ایک بہت بڑا اٹیک جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ ہے. خود ڈیموکریسی کے بچانے کے نام پہ, اگرچہ وہ بھی ایک صرف نعرہ ہی تھا, جھوٹا نعرہ تھا, کوئی بہت سچا نعرہ نہیں تھا, لیکن اس نام پہ کتنے ملکوں میں جو ہے جا کے کتنا تسلط کیا, کتنی تبدیلی کی, کتنا ادھر ادھر کیا. ابھی ہم ٹرمپ سے سوال کریں گے یو ایس سے کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں جو حالات خراب ہیں, ایمرجنسی کے حالات ہو گئے ہیں, ڈیموکریسی آپ کی خطرے میں ہے, ابھی کس ملک کی ملٹری آپ کے یہاں آ کے ان حالات کو سدھارے؟ ابھی تو آپ کی ملٹری خود ناکافی ثابت ہو رہی ہے, آپ کی پولیس ناکافی ثابت ہو رہی ہے.
ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ جب دوسرے ملک کے حالات خراب ہوں تو آپ وہاں جائیں. ابھی تو آپ کم نظر آ رہے ہیں نا, تو آپ بھی دوسروں کو بلائیے نا. کوئی دوسرا آئے اور آنے کے بعد آپ کے لیے جو ہے وہ سہولیت کے راستے فراہم کریں. دیکھیں یہ جو استکباری طاقتیں ہیں, جو باطل طاقتیں ہیں, یہ جتنا دکھ رہا ہے ان کے حالات اس سے بدتر ہیں. یو ایس کے حالات اس سے بدتر ہیں. اسرائیل کے حالات بھی کم نہیں ہیں, اور یہ بہت تیزی سے بربادی کی طرف جا رہا ہے. رہبر معظم کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ رہبر نے ٹائٹینک کی مثال دی. یاد ہے ٹائٹینک ہمارے جوانوں کو, کتنی بڑی شپ تھی اور کتنا ان کو گھمنڈ تھا, ڈوب نہیں سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, لیکن ڈوب گئی. رہبر نے کہا کہ وہ ٹائٹینک اپنے اس جو بھی اس کے حالات تھے اس کی وجہ سے نہیں بچ سکی. یہی حال امریکہ کا, کیونکہ یہ جو بھی ان کا جاہ و حشم ہے یہ جھوٹا ہے. اور اسرائیل کے لیے جو رہبر نے 25 سال کے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جس میں اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے, لیکن جس تیزی سے وقت گزر رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے وہاں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لہٰذا دنیا کو یہاں پہ محسوس کرنا چاہیے کہ جس امریکہ کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے باعث نجات ہے, در واقع وہ اپنی نجات کے لیے ناکافی ہے. آخری چیز بہت جلدی سے اپنے وقت کے اندر گفتگو ختم کر لیں کہ ہمارے ملک میں جو کسان آندولن ہے جس کے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے کسان برادران اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جس کا یقیناً ہر انسان کو افسوس ہونا چاہیے. ایسے موسم میں کہ جہاں پہ خوب یہاں ٹھنڈ نہیں ہے لیکن دہلی میں بہت ٹھنڈ ہے. یہاں بھی یہاں والوں کے حساب سے کافی ٹھنڈ ہو گئی نا, لوگ کہتے ہیں بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہ کچھ نہیں ہے جو وہاں پہ ٹیمپریچر ہے. آپ دیکھیں ٹیمپریچر وہاں پہ کتنا ہے, ٹھنڈ ہے, موسم اچھا نہیں ہے, سڑکوں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. لیکن ہمارے حکمران پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں, آ ہی نہیں رہا ہے. ان پہ کوئی ایسا خاص میٹنگس ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ آج کی میٹنگ میں کچھ مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. یہ آندولن صرف کسانوں کا آندولن نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے ہماری. یہ صرف کسانوں کا آندولن نہیں ہے, یہ کسانوں کے ساتھ ساتھ کنزیومر, چونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ کنزیومر کو بھی ہے, اور جب معاملہ کنزیومر تک آئے گا تو یہ پھر پورے ملک کا معاملہ ہو جائے گا. اس میں افراد, بہت خوبصورت چیز ہے اس آندولن اور اس پروٹیسٹ میں, بہت اچھا بہت بڑا حسن یہ ہے کہ پوری کوشش کے باوجود ابھی تک میڈیا اس پروٹیسٹ کو کسی مذہب, علاقے, قوم, کسی چیز سے مخصوص نہیں کر پائی. کوئی بھی اس میں تعصب والی شکل الحمدللہ ابھی تک پیدا نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے, ایک عوام کا پروٹیسٹ ہے کہ جو اپنے حق کے لیے عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے, انقلاب وہ ایک احتجاج کر رہی ہے, حکومت طے کرے کیے. اور عجیب بات ہے, یہ حکومت کا معاملہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو ایسا فائدہ پہنچانا چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کو نہیں چاہیے تھا. مسلمانوں کی عورتوں کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے جو مسلمانوں کی عورتوں کو نہیں چاہیے تھا. کشمیریوں کو وہ فائدہ پہنچانا چاہتے تھے جو کشمیریوں کو نہیں چاہیے تھا. کسانوں کو وہ فائدہ پہنچانا چاہیں جو کسانوں کو نہیں چاہیے. یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے, کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے. یہ خالی ساری چیزوں کو استعمال کر کے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں, اپنے فائدے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. اس مدعے کو اس اعتبار سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کون جیتتا ہے, حکومت جیتتی ہے یا کسان. حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے, حکومت کیوں بنتی ہے؟ حکومت اس لیے بنتی ہے کہ در واقع یہ معاملہ ہے ہی نہیں ایسا کہ کون جیتے گا یا کون ہارے گا. اس معاملے میں صحیح نگاہ سے دیکھا جائے تو ہار ہے ہی نہیں اس معاملے میں. حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے سہولیت یا اس کی زندگی کے لیے جو صحیح وسائل ہیں, ذرائع وہ پیدا کرے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے جو بھی قوانین بن رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کو سہولیت پیدا ہو. تو حکومت کا مقصد بھی یہی ہے کہ سہولیت پیدا کرے. خود دونوں بیٹھ کے بات کر لیں, مقصد دونوں کا یہ ہے سہولیت. کسان بھی چاہتے کہ ان کو سہولیت چاہیے, حکومت بھی چاہتی کہ سہولیت دینا. ابھی مسئلہ یہ طے ہونا ہے کہ کس چیز میں سہولیت ہے, قانون کے ہونے میں سہولیت ہے یا نہ ہونے میں سہولیت ہے. دونوں بیٹھ کے طے کر لیں. اگر یہ طے ہو جائے کہ قانون کے نہ ہونے میں سہولیت ہے تو دونوں متفق ہو جائیں.
کسان بھی جیت جائے گا کہ سہولیت مل جائے گی، حکومت بھی جیت جائے گا کہ اس نے سہولیت دے دی ہے. تو جیت کسان کی بھی ہوگی، حکومت کی بھی ہوگی، ہار کسی کی نہیں ہوگی. لیکن ہاں اگر اس مسئلے کو ایگو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ہار ہوگی. ایگو سے اس کو ہٹا دیا جائے. لہٰذا یہ کسی کی شکست نہیں ہے، یہ سب کی جیت ہے. الحمدللہ یہاں بھی مسلسل بہت سارے پروٹیسٹ کا انتظام ہو رہا ہے. بامبے میں بھی انشاءاللہ آنے والے 15 کو بھی، اس کے بعد 23 کو، اور بھی دوسری تاریخوں میں انشاءاللہ یہاں بھی پروٹیسٹ، پوری دنیا سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. بالخصوص ہندوستان کے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروٹیسٹ میں شرکت کریں. اور شرکت کرنے کے بعد کہیں بھی ہو رہا ہے، کیسے بھی، اور یعنی فزیکل کہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے اعتراضات کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم حق کی حمایت کر سکیں اور غلط چیز کے خلاف آواز اٹھا سکیں. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی حکومت سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنی جو اصل بنیادی ذمہ داری ہے اس کو فراموش نہ کیجیے تاکہ ایگو کی صورت پیدا ہونے ہی نہ پائے. اور خود بخود جو ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ، کیونکہ جو حالات خراب ہوتے ہیں اس کا ملک کے دوسرے جو حالات ان پہ اثر پڑتا ہے، بہت سے کئی طریقوں سے، اکنامیکل اعتبار سے، بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ صرف پروٹیسٹ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ملک کئی اعتبار سے نقصان اٹھا رہا ہے یا نقصان کی طرف جا رہا ہے. اگر کسان کی فصلوں کے بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں نقصان ہوتا ہے، تو اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ سارے نقصان سے بھی ملک محفوظ رہے گا. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو نقصانات سے محفوظ رکھیں اور جو بھی ہمارے ذریعے سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچ سکتا ہو اس کی ہم بھرپور کوشش کریں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.